السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کی تھوڑی سی گفتگو سنی علی بھائی، لیکن حدیث اور فقہ اگر دونوں کو اکٹھا کریں نا تو سب سے زیادہ جو تواتر کے ساتھ اور زیادہ اسناد کے ساتھ اور قوی اسناد کے ساتھ ہمیں روایات ملتی ہیں، فقہا ملتے ہیں زیادہ، محدثین ملتے ہیں زیادہ اکثریت میں، وہ رفع دین کے ساتھ نماز ہے۔ اس میں چھوڑ دیں ہم کہ فلاں کرتا ہے فلاں نہیں کرتا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر اور صحیح سند کے ساتھ متفقہ علیہ حدیثیں دیکھیں، کثرت کے ساتھ رفع دین کے ساتھ ہے، اور رفع دین کے بغیر صرف حسن درجے کی ایک آدھ روایت ہے حضرت ابن مسعود سے، اور وہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی منع ہو گئی، انہوں نے کہا اس طرح بھی اس سے جواز نکلتا ہے رفع دین کے بغیر نماز پڑھنے کا۔ یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا رفع دین نہ کرو، یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا۔ ابو حنیفہ کی آپ بڑی طرفداری کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے محدثین نے۔ ابو حنیفہ کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہ مدینے میں رہتے تھے، انہیں کیا پتہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ کے قرآن کے خلاف فتوے موجود ہیں۔ ابو حنیفہ جو اور ان کے جو ماننے والے ان کے شاگرد تھے نا، وہ حکومتی ملا بن کر بیٹھ گئے بعد میں، تو بس حکومتوں نے ان کو جو ہے نا دوام بخشا، تو ان کی فقہ پھیل گئی۔ باقی ابو حنیفہ کے فقہ کے اندر کچھ بھی خاص چیز نہیں ہے۔ وہ قرآن کی مخالفت میں آپ کو ان کی ہدایہ کتاب سے 3-4 چیزیں انگلیوں پر گن کے نکال دیتا ہوں، کوئی اس کا دفاع ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر آپ کا کہنا کہ جی وہ پہلے بغیر رفع دین سے نماز ہوتی تھی، جھوٹ ہے سب۔ حدیث جو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا سنت تو حدیث ہو رہا ہے، سنت ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، دونوں کی ایک جتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، یہ حدیث ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، یہ آپ کی سنت ہو گئی۔ دونوں کی ایک ہی برابر ویلیو ہے، کوئی کم اور زیادہ نہیں ہے۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زبان اطہر سے فرما کر ہمیں کہہ دیا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ تو سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا دیا۔ زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے احکامات آپ کی زبان اطہر سے نکلے، پورا قرآن آپ کی زبان سے نکلا ہے، اور سارے احکامات آپ کی زبان سے نکلے ہیں۔ آپ نے احکامات کر کے تھوڑا دکھانے تھے، احکامات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا شراب حرام، تو معاذ اللہ آپ نے کر کے دکھانی تھی، سنت میں دکھانی تھی شراب۔ زنا حرام، شراب حرام، قتال آپ نے کیا، باقی آپ نے جتنے احکامات تھے وہ آپ نے اپنی زبان اطہر سے ادا کیے، رشتوں کی حلال اور حرام، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل، نجاست کے مسائل، یہ سارے فرائض اور ضروریات دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلی ہیں۔ لہٰذا آپ سنت اور حدیث، سنت ایک ہی چیز ہے، بلکہ حدیث زیادہ قوی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اس میں موجود ہیں، اور قرآن پورے کا پورا آپ کی زبان اطہر سے، یہ حدیث رسول اللہ ہے پورا قرآن۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یا آپ نے سورہ تحریم میں نہیں پڑھا، سورہ الحاقہ میں نہیں پڑھتے آپ؟ تو یہ جو ہے نا رفع دین سے ہی نماز ہے، بغیر رفع دین کے نماز ثابت ہی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ابو حنیفہ صاحب وہ تو قتل کے مقدموں میں بھی بندہ بخشوانا ہو تو ابو حنیفہ سے رجوع کرو، کسی لونڈی کے ساتھ کسی نے بستری باپ نے کی ہو، بیٹے نے بھی کرنی ہو، ابو حنیفہ حاضر ہے۔ آپ نے چوری کرنی ہو ہاتھ کٹوانے کے بغیر، ابو حنیفہ حاضر ہے۔ آپ نے بندے کو قتل کرنا ہو بغیر قصاص کے، ابو حنیفہ حاضر ہے۔ جو مرضی کام آپ نے کرنا ہو نا دین میں، ابو حنیفہ آپ کو بغیر کسی مقصد کے کر کے دکھا دے گا۔ ابو حنیفہ کی فقہ یہ ہے، اور دنیا زیادہ ماننے لگی ہے۔ دنیا تو اس وقت پورے پاکستان میں الیاس قادری جیسے مشرک کو مانتی ہے، سبز پگڑی والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے پاکستان میں آج، تو اس کا یہ مطلب وہ حق پر ہو گئے؟ 72 تھے کربلا میں، تو اس کروڑوں تھے جو ہے نا آپ کے مخالف، تو کیا تعداد زیادہ ہونے سے انسان حق پر ہو جاتا ہے؟ ابو حنیفے کو کچھ نہیں تھا پتہ دین کا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کی، قرآن کے احکامات کی مخالفت کی، اس لیے کئی محدثین اس کے اوپر کئی کفر کے فتوے موجود ہیں ابو حنیفہ کے اوپر۔ باقی اماموں سے تو اختلاف ہی کیا، کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ ابو حنیفے کو تو اماموں نے کافر کہا، محدثین نے کافر تک کہا ہوا ہے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جن کی ٹھیک ٹھاک فقہ چلتی تھی اپنے زمانے میں۔ تو ابو حنیفہ بالکل نہ اس نے حدیث مرتب کی، نہ اس کو حدیث کا پتہ ہے۔ حدیث ہی سب کچھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پریکٹیکل کر کے دکھایا نا، وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ زیادہ تو احکامات ہیں، پورا قرآن احکامات کی صورت میں، آپ کی زبان اطہر کی صورت میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی سنت حدیث اور چیز ہے، اس حدیث میں سب سے آگے ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی پہلی وحی سے لے کر قرآن کی آخری وحی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہی ہیں یہ حدثنا یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. قرآن بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا اپنی زبان اطہر سے، یہ آپ کی حدیث ہے، یہ اللہ کی بھی حدیث ہے، اللہ نے فرما دیا اور بعد میں نبی نے فرما دیا. کر کے دکھانا پریکٹیکل وہ سنت ہوتی ہے. تو قرآن اور حدیث اور سنت یہ سب ایک ہی چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول اور فعل ہے. کر کے دکھایا سنت ہو گئی، احکامات اپنی زبان اطہر سے بتایا یہ حدیث ہو گئی. تو کہاں ہے حدیث ابو حنیفے کی؟ کچھ حدیث سے اس کو سروکار نہیں تھا. اگر چار اماموں میں سے کوئی بہترین بڑا امام ہوا ہے نا تو پھر وہ شافعی ہوا ہے، جو فقہ کا امام بھی تھا، حدیث کا امام بھی تھا. ابو حنیفے کو تو حدیث کا پتہ ہی ککھ نہیں تھا.